ویلکم بیک ناظرین. سجاد میر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سجاد میر صاحب، موٹر وے کیس ہوا، لاہور موٹر وے کیس، 33 روز لگے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، 11 ٹیمیں تشکیل دی گئیں، اس میں بیانات بھی ہوتے رہے، بعد میں یعنی کہ بین بھی لگا دیا گیا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، ملزم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی کیسے رہی؟ 33 روز فیصلہ آباد سے گرفتار کیا گیا. ابھی کیس سامنے آیا نہیں، لیکن یہ بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک ملزم جو ہے آپ کے سامنے سے بھاگ گیا ہے. آپ کہتے ہیں اس نے گاڑی دیکھی اور بیوی سمیت، یہ نہیں کہ اکیلا ہی بھاگ گیا. دوسری جگہ آپ نے جا کے چھاپا مارا، وہاں سے بھی بھاگ گیا. تو لگتا تھا کہ آپ یہاں تو اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، اس پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، یہاں یہ ہے کہ وہ آپ کے قابو نہیں آ رہا، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپ نے فیصل آباد میں اسے پکڑا ہے، کیسے پکڑا گیا، کیا صورتحال ہوئی، اس کی تشریح جو سامنے آئے گی اس سے معلوم ہوگا کہ پولیس کی کارکردگی کتنی ہے. وہ علاقہ تھا جہاں آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ان جنگلوں میں جو ہے ٹارچر سیل قائم تھے، وہ یا پولیس کی موجودگی وہاں تھی. اور انہی علاقوں میں کہا جاتا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ پولیس کو علم نہیں تھا کہ علاقہ خالی ہے، سب کو معلوم تھا کہ ہماری جورسڈکشن بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو ہم حل کریں. اب وہ اس معاملے میں کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اس کا تجزیہ کیا آتا ہے سامنے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب دونوں ملزم پکڑے گئے ہیں، لیکن معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو غالباً یہ ٹھنڈا ٹھار طریقے سے کیس کو چلائیں گے، جہاں اس میں کچھ ابال بھی آ جائے گا اور پھر زور کے ساتھ کیس چلے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے جس طرح کا کیس ہے، اور جو شکل اس نے اختیار کی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ملزموں کو صحیح سزا ملنی چاہیے، ورنہ دیکھیے کیا کیا سہولتیں نہیں دی. راؤ نوار تھا، اس کو پکڑا، کتنی سہولتیں اس کو دی گئی. وہ خود سپریم کورٹ میں پیش ہوا، کئی دن غائب رہا اور آ کے کرتا رہا. لیکن یہاں تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے، جو بھی کیا گیا، لگتا تھا کہ پولیس اپنے ہاتھ سے نکال رہی ہے اسے. لیکن کچھ میں زیادہ نہیں کہتا، یہی کہتا ہوں کہ انتظار کریں، دیکھیں کہ اس کو کیسے پریزنٹ کریں. اگر ہم نے فالو کیا تو آئندہ سے پولیس کے بھی کان ہو جائیں گے اور وہ فالتو باتیں کرنے سے پہلے سوچیں گے. صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ عابد ملہی کے کیس میں 33 دن لگ گئے ہیں. ہماری بات ہوئی نمائندہ خصوصی سے، ان کا کہنا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا 1 دن سٹے کرتا تھا، جس کے بعد وہ غائب ہو جاتا تھا. بہت سی چیزیں ہیں، ماسک کا استعمال کرتا تھا. مزے کی بات یہ ہے 11 ٹیمیں 57 افراد کو انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا، اس کے گھر کے افراد کو، اور دوسرے جو لوگ تھے اس کے ملنے ملانے والے، ان سے تفتیش کرتے رہے. اس سے ایزا قوم، بحیثیت قوم، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح ایک دن رکھتا تھا نا، فرض کیا، تو باقی دن کہاں جاتا تھا؟ باقی دن بھی کہیں رہتا ہوگا نا. بالکل رہتا ہوگا. یہ کہنا کہ ایک دن وہ وہاں رہتا تھا پھر وہ غائب ہو جاتا، غائب کہاں، زمین نکل جاتی تھی یا آسمان کھا جاتا تھا. بالکل. تو یہ تو ایک ساری فالتو باتیں. یہ کیسے ہے، کوئی مسٹری ہے اس میں جو ابھی نظر نہیں آ رہی، کھل جائے گی کہ کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا. ایسے سارے ملزم جو ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر جانے کی کوئی تجویز سوچ رہا ہو اور وہ اس کے کامیاب نہ ہو سکا ہو، اتنے وسائل نہ ہوں جتنے وسائل ہمارے بلدیہ ٹاؤن کراچی کے لوگوں کے تھے اور ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو یہ تو ہر طرح کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال میں اصل صورت یہ ہے کہ اب میڈیا کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پولیس نے اگر نہیں پکڑا وقت پہ تو اس کی وجہ کیا تھی. اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا جی. اگلی سٹوری ہے ایک بڑا افسوسناک. 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جو کہ محتمم تھے جامعہ فاروقیہ کراچی کے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جاں بحق ہو جاتے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ایک بڑے عالم دین تھے، کوئی شک نہیں. ان کے والد مولانا سلیم اللہ تو یقینی طور پر ایک لیجنڈری شخص تھے. ان کے مزاج میں تلخی بھی تھی، سختی بھی تھی، لیکن انتہائی پارسا اور بڑے محترم شخص تھے. اس زمانے میں خبر آئی تھی کہ عراق نے ان کو کچھ پیسے دیے ہیں، صدام حسین کا زمانہ تھا، مدرسے کی مدد کی ہے. تو یہ انہوں نے کوئی چھپایا نہیں، انہوں نے بتایا ہاں ہم اتنے یعنی جیسے فنڈ چندہ آتا ہے ویسے آیا ہے. اور وہ انہوں نے اب جو جامعہ فاروقیہ صاحب بنایا ہوا جہاں ان کو تدفین کی گئی ہے، ایک بڑا مدرسہ تھا. کراچی میں خاص طور پر دیوبندی مسلک کے بہت سے مدرسے جو ہیں ان دنوں قائم ہوئے ہیں، جن میں کورنگی، دارالعلوم کورنگی تو پرانی بات تھی جہاں سے گئے تھے جا رہے تھے، اور بنوری جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن وہ بھی ایک بڑا ہے. اور ان سے الگ ہو کے جامعہ بنوریہ جو بنا تھا وہ بھی ہے. جامعہ رشید ایک بڑا مدرسہ تھا کیا، اور یہ خود ان کا مدرسہ، بڑے مدرسے ہیں جی. اور یہ کہا جائے
کہ یہ ان 4-5 بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسے اچھا کے میں نا ادھر ایک شارٹ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا عجیب سی ایک پیش رفت ہوئی ہے. ان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ ہم مدیت میں یعنی کہ ہماری مدیت میں پرچہ نہیں کاٹا جائے گا, ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. تو دوسری جانب اب سرکار تو آئے گی مگر سندھ حکومت بھی بیچ میں آ گئی ہے, ان کا کیا کہنا ہے سعید غنی صاحب کا, وہ سنتے ہیں پھر آگے آپ سے. جی سنائیے گا, پلے کریے. پتہ نظر آئے گی. اور یہ جو دھمکیاں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پرامن مخالفین ہیں, جو پرامن سیاسی کارکن ہیں, جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے جلسوں پہ آپ دہشت گردی کریں. اور اگر کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری یہ حکومت ہوگی اور شیخ رشید ٹائپ کے جو جی میر صاحب, انہوں نے واضح طور پر شیخ رشید صاحب کو یہ خاص شیخ رشید صاحب کو جو کہہ رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, یہ لوگ جو بیانات دیتے رہتے ہیں ان کو تک کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ جو بندہ کرتا ہوا ہے, شیخ رشید کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ گیٹ نمبر 4 سے نکلی ہوئی خبر نہیں ہے. یہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو آپ خبر بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں, حساس معاملات ہیں. ایک آدمی کا قتل اور جس کے بڑے فالوورز ہوں اور جاننے والے ہوں, آپ اگر اکٹھے بھی کر لیں اپنے سارے ٹی وی کے فینس, تو اتنے فالوورز آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. صحیح. آپ سے تو ایک مولانا فضل الرحمان نہیں سنبھالے جاتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جا کے مولانا فضل الرحمان بڑی عزت و احترام سے ملتے ہیں. بالکل. تو ایسی صورت میں میرا خیال میں احتیاط لازم ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ صرف سیاست کرنے کی بجائے, کیونکہ کیس تو اگر حکومت کی مدیت میں جائے گا تو سندھ گورنمنٹ کی مدیت ہی ہوگی نا, فیڈرل گورنمنٹ کی تو نہیں ہوگی. بالکل. تو اس لیے انہیں بھی سوچ سمجھ کے اس سلسلے میں احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہی نہ ہو کہ ان نخروں میں جو ملزم ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. گھر والوں نے غالباً اس لیے کیا ہے کہ ان کے خیال میں شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور انہیں توقع نہیں ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. ان کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ہی اس کو کرے, تو اسٹیٹ اب اس کو کرنی چاہیے. کھلے عام دن دہاڑے جو ہے نا اس کو قتل کیا گیا ہے. جو ویڈیو آئی ہیں اس کی وہ یہ بتاتی ہیں کھلے عام بازار میں سر عام ان کو قتل کیا گیا. یہ ریاستی کی ذمہ داری ہے. سجاد میر صاحب, پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچے, کلوزنگ ریمارکس بس. کلوزنگ نماز یہ تھی, ہمیں بھی 16 کا انتظار ہے. اب اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے عروج پر ہے. 3-4 دن کی بات ہے, آج 12 گزر گئی, پھر 16 آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بہت سی باتیں, اختلافات باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور مہنگائی پر تو اب حکومت بھی جو ہے نا ان کی ٹانگیں ڈولنے لگی ہیں, کانپنے لگی ہیں. لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں زندگی گزارنا. اللہ سب کو سہولتیں فراہم کرے, یہی کہہ سکتے ہیں. الہی آمین. جی بہت شکریہ سجاد میر صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد بکیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے